جزاک اللہ شیخ صاحب. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رسول ہماری قیامت کے دن شفاعت کرائیں گے، تو اس کا آپ ذرا تفصیلی بتا دیجیے اس کا ذکر. اچھا دیکھیے، ہم نے تو ابھی آج قرآن کی آیتیں اور سارا یہ مطالعہ کر کے دیکھا کہ اس میں قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت روز جو ذکر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا چھوڑتے ہوئے. تو یہ کانسیپٹ جو چلا آ رہا ہے، دیکھیے ہمارے پاس ایک معاشرے میں، دیکھیے ایک پہلے تو میں بتاؤں، بائبل جو ہے، یہ بائبل جو ہے یہ کرسچنس جو ہے اس کو بلیو کرتے ہیں. اچھا، بائبل کے اندر یہ ہے کہ 12 ڈسائپلس تھے جیزس کے بائبل میں. قرآن کی میں بات نہیں کر رہا، بائبل بتا رہا ہوں. تو یہ کانسیپٹ کس طرح ہوتا ہے، دیکھیے اس 12 ڈسائپلس میں ایک تھا ڈسائپل جس کا نام تھا بارنبس. اچھا، یہ بارنبس جو ڈسائپل تھا، یہ بارنبس جو بھی ڈسائپل تھے یہ تھا، اس بائبل میں اس کا ذکر نام تو ہے، لیکن اس کے نام سے جیسے گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک کی گاسپل ہے، اکارڈنگ میتھو کی گاسپل ہے، لوک کی اور جان کی. تو یہ بارنبس کی گاسپل جو بارنبس ہے یہ اس کتاب میں موجود نہیں ہے. اس کتاب میں گاسپل آف بارنبس کا نام، گاسپل کا نام تو ہے بارنبس، لیکن اس کی انجیل بارنبس اس کتاب میں نہیں ہے. 303 کے قریب بارنبس گاسپلز ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اس میں انہوں نے 4 سلیکٹ کیے ہیں، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھو، لوک اینڈ جان. اس کے اندر بارنبس کا نام ہے لیکن ایکسیپٹ نہیں کی. اب کیا ہوا کہ اس کے اندر یہ جو کتاب ہے، یہ ہمارے جو نام کے مسلمان ہیں انہوں نے کیا کیا، اس کو پرنٹ کیا. اس کو پرنٹ کرنے کے بعد اس میں بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو مروجہ ہمارے معاشرے میں اسلام کا حصہ سمجھ کے لوگ فالو کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عیسائی تو مانتے ہیں نہیں اس کتاب کو، عیسائی نے ٹوٹل اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں مروجہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں. تو میں اس کا تھوڑا سا ریفرنس بتا دوں گا. آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ایک بارنبس خرید لیں آپ، انگریزی میں، اگر انگریزی پڑھنی آتی ہے یا اردو میں، اور اس بارنبس کو آپ شروع، اتنی زیادہ موٹی نہیں ہے، پڑھ لیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ میں پوری کی پوری اس کی فالوور ہوں. اس کتاب کا ماننے سے ہمارے معاشرے میں کیا پرابلم آئی ہے وہ سمجھیں. کہ میں آپ کو یہ جو آپ شفاعت کا ذکر ہے یہ یہاں ذکر ہے، اور اس کا ذکر اس طرح، بہرحال بہت ساری باتیں آپ اس کا یاد رکھیں. چیپٹر 39، ایک چیپٹر 39 پڑھوں گا میں، اس کے چھوٹا سا پڑھوں گا، پورا نہیں پڑھوں گا، اور آگے جا کے اس کا ذکر آ جاتا ہے. پھر چیپٹر ہے 54، دو چیپٹر آپ پڑھ لیے گا، اس میں ذکر پہلے سمجھنے والی بات ہے. اب آپ جب میں پڑھوں گا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ آپ کا عقائد ہے. اس میں میں اپنے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھ رکھی ہے. اس میں لکھا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو آدم علیہ السلام نے آسمان میں دیکھا. اس میں لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں بنایا تو انہوں نے آدم علیہ السلام نے پہلے تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا. اب کہہ لیں یہ آسمان میں کیا لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نور سے لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کون، یہ کیا ہے یہ تو میں سمجھ گیا لا الہ تو کے معنی الا اللہ، یہ تو میں سمجھ گیا یہ تو آپ کے بارے میں، یہ محمد رسول اللہ کون ہے، یہ بارنبس میں لکھا ہوا یہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ آنے میں تمہارا یہ بیٹا ہوگا، مطلب بیٹے در بیٹا کو، اور یہ میرا محبت کردہ رسول ہے، محبوب. اور اس انگریزی میں لکھا whose soul was set in the celestial splendor 60,000 years، 60,000 سال پہلے میں نے اس کی پہلے نور بنایا. 60,000 years یعنی کائنات بنانے سے پہلے سیلسٹل جہاں پر جو کچھ نہ تھا تو یہ نور تھا، ایسے بس نور چمک رہا تھا، اور یہ نور جو تھا یہ محمد رسول اللہ تھے. اور میں نے کوئی یہ لکھا ہوا ہے بیفور آئی میڈ اینی تھنگ، میں نے بنانے سے پہلے اس کا نور بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت میں محبوب تھے وہ. تو آدم علیہ السلام تو مٹی کے بنے ہوئے ایک دم گھبرا گئے، کہنے لگے آپ ایسا کیجئے میرے دائیں انگوٹھے کے اوپر لکھ دیں اللہ ایک ہے لا الہ الا،
اور بائیں پہ لکھ دیں محمد رسول اللہ، تو اللہ نے اس روشنی سے دائیں پہ لکھا اللہ ایک ہے محمد رسول اللہ ہے، تو پھر آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد کا نام لیا تو پھر آدم علیہ السلام نے یہ پریکٹس کری تو آج تک کرتے آ رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب میں بارنبس بتا رہا ہوں، بارنبس میں لکھا ہوا ہے. اب کیا ہوا؟ یہی چیز یہ اب میں آ رہا ہوں شفاعت رسول. اب اس میں یہ کہ اس دن کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کریں گے، سارے انبیاءوں کو، اور پھر محمد رسول اللہ کو جب زندہ کریں گے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا جائے گا کہ اب یہ ہماری سب کی سفارش کر دیں گے، سیلویشن کر دیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، باقی پورا پڑھ لی گا. انہوں نے سوچا بھائی میری قوم تو بڑی گناہ گار ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوچنا ادھر، تو یہ تو بہت گناہ گار ہے، ان کی میں بخشش کیسے کراؤں؟ سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ محبوب 60,000 سال پہلے میں نے تجھے محبت میں پیدا کیا تھا، تجھ سے اتنی محبت میں نے کری، تو مانگ تو کیا مانگتا ہے. تو انہوں نے پھر بخشش کروا لی. صحیح ہے، شفاعت ہو گئی پھر آپ کی. تو یہ کتاب میں ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز یہ بارنباس کو اس لیے پڑھیں، یہ اللہ کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہاں سے آئی ساری باتیں. تو یہ باتیں جو ہے نا ہماری ہیں، میں کہہ بھی نہیں سکتا، بہت باتیں لکھی ہیں، اور آپ کو یہ باقاعدہ لگے ہاں یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، جبکہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں. میں نے آپ کے سامنے پڑھی وقال الرسول، اور رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. بارنباس پڑھ رہے تھے، بائبل پڑھ رہے تھے، بھگوت گیتا پڑھ رہے تھے، اویستا پڑھ رہے تھے، مطالعہ اور کتابوں کا کر رہے تھے، قرآن نہیں پڑھ کے دیا. یہ تو ہو گیا. اس سے جاؤ، کون سوال کر رہا ہے؟ میرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص برائی یا کوئی غلط کام کرے تو دنیا اور آخرت میں رسول سے کس طرح شفاعت حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غلط کر لیتا ہے تو اس کی رسول کیسے شفاعت کریں گے. تو وہ میں نے آپ کو قرآن میں بتایا تھا کہ ان جیسے فرشتے کہہ رہے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، یہ سب ہے نا. لیکن اس کا اب آپ فرض کیا، آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز آپ نے غلط کری. اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے اور آپ کو آیات کی وضاحت ہو جائے، مثال کے طور پہ میں ایک مثال ہی دیتا ہوں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا قریب نہیں جاؤ، یہ فاحشہ ہے، برائی کا راستہ ہے. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا، اب آپ سے ہو گئی غلطی، استغفر اللہ ایسی بات. تو اب آپ دیکھیے، پہلے تو مثال تو دے دی، لیکن آپ کو میں یہ بھی بتانا چلوں کہ اگر کوئی عورت یا مرد زنا کی مرتکب ہو، یعنی کہ زنا کی ایڈکشن سمجھتے ہیں نا، کوئی بھی اگر ایک آدمی عادی ہو جائے تو اس سے سمجھو اس کو سزا ہے 100 کوڑے. لیکن اگر آپ نے زنا کر لیا تو آپ کو 100 کوڑے نہیں، آپ نے زنا ضرور کیا ہے. سمجھ آ رہی بات کو میں نے کیا کہا؟ اگر ایک آدمی ایک دفعہ شراب کی ایک گلاس پی لے تو شرابی ہو جائے گا وہ؟ آپ اس کو شرابی کہیں گے؟ بتائیے آپ. یا ایک دفعہ آدمی جوا کھیل لے تو جواری ہو جائے گا؟ جب تک اس کا ایڈکٹ نہیں ہوگا تو وہ زانی نہیں کہلائے گا. اکارڈنگ ٹو قرآن میں زانی مرد اور زانی عورت کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے. اسٹریٹ اوے زانی ان کو 100 کوڑے لگاؤ، تو وہ خود ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. جو عادی ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا، وہ چھپا نہیں سکتا. لیکن ایک چپکے سے ایک غلطی کر بیٹھے تو وہ چھپ سکتی ہے. لیکن اگر آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے زنا کا تو وہ چھپائیں تو اللہ نے اس کے لیے گواہی رکھی بھی نہیں اور کہا 100 کوڑے لگا دو. بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سورہ توبہ 9 کی 102 میں آیت میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں بھی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور دوسرے لوگوں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اعتراف کیا، جنہوں نے صحیح عمل اور دوسرے برے عمل کو ملا لیا، خلوت کر لی. ہو سکتا ہے اللہ ان کے اوپر لوٹے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل بھی کر رہے ہیں اور برے عمل بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو آپس میں ملا رکھا ہے کہ میں اچھا بھی کر رہا ہوں، برا بھی کر رہا ہوں، اور ملا لیا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ ان کے اوپر لوٹے، بے شک لوٹنے والا رحم کرنے والا. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لے لو.
तुताहिरुम, तुम ताकि उनकी तहरत करो, व तुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करो, व सल्ली अलैहिम, और उनके पास सलात कायम करो। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, बेशक रसूल की सलात जो है वो लोगों के लिए सकून बन जाएगी। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। अब आप देखिए रसूल से कहा जा रहा है, अब तुम आपको पता है कि मैंने ये ज़िना कर लिया, अब आपने क्या किया, सूरह फातिहा पढ़ी और आपने पढ़ी वला तक़रबुज़ ज़ना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। जब आपने पढ़ी तो ये एक्चुअली तो अल्लाह का कलाम है ये, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। अब आप रुकू में गए और सुभान रब्बिल अज़ीम कह रहे हैं, इस बात पर जो आप अल्लाह ने मना किया तुम मत जाओ। तो आपने इस आयत की बेस पर कि आपसे ये गलती आइडेंटिफाई करी आयत से, खुद ब खुद नहीं समझ ली कि मैं गुनहगार हूँ, नो, ये आइडेंटिफाई कि ये जुआ या ये जिना या ये बात फलानी आयत में लिखा, उसको याद करके नमाज में दोहराया। तो वो क्या हो गया, वो रसूल की तरफ से आपको मशवरा हो गया, और साथ साथ में उसके आगे आपने रुकू किया और सिजदा किया, और उसको इस हद तक प्रैक्टिस किया उस आयत को, ताकि वो आपके जहन में जब भी ख्याल है, आप पता 5 टाइम जाके अल्लाह के सामने खड़े हो रहे, रुकू कर रहे हैं, सिजदा कर रहे हैं और रोक रहे अपने आपको उस बात से जिस बात की आपने इतराफ़ किया, जो इतराफ़ किया था। वह आखिरुना तारफ़ु बिदुनू, जो गुनाह को इतराफ़ किया उन्होंने। तो अब खुद में अब फिर सदका भी दें, आप सदका भी दें, और ताकि तहरत करेगा रसूल और तज़किया कर देगा। तो ये मैंने क्या किया, वो आयत याद की जो मेरी गलती के डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में, उस आयत को मैंने याद किया, ताकि वो आयत मेरे जहन में, हमारे जहनों में आयत ही नहीं है तो हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। हमारे जहन में अल्लाह की आयत, यानी अगर उसके बारे में पता हो, जैसे जुआ है और नशा है वो पता हो, या और बहुत सी बातें बताते चलूँ, ये पता हो वो पता हो, तो आप उसके लिए उसको याद करके नमाज में दोहराएंगे तो कंट्रोल होगा। तो इसलिए वो तज़किरा हो जाएगा, तहरत हो जाएगी। आगे उसी आयत में पढ़ रहा हूँ मैं, अलम यअलमू अन्नल्लाहु यक़बलु तौबा अन इबादी व याख़ुदु सदक़ात व अन्नल्लाहु हुव तव्वाबुर रहीम। क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और सदक़ात खैरात लेता है, और ये कि अल्लाह वही है जो लौटने वाला, रहम करने वाला। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने वो आयत जो उसके कॉन्ट्रडिक्शन में थी वो दोहरा रहे हैं नमाज में, उसके आगे आप रुकू और सिजदा कर रहे हैं, और मालूम भी आप क्या कह रहे हैं, तो और सदका भी दे दिया आपने, तो उसमें क्या हुआ कि अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेगा, यही लिखा हुआ है। और फिर आगे वार्निंग भी दी, वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून व सतुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। और कह दे कि अमल करो, बस अनकरीब अल्लाह, उसका रसूल और ईमान वाले तुम्हारे अमाल देखेंगे, अनकरीब तुम गैब के इल्म की और गवाही के इल्म के रखने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, बस वो तुम्हें पेशिंगोई करेगा उसके साथ जो तुम अमल करते हो। अब आपने जब ये करा, सदका भी दे दिया, आयत भी तिलावत कर रहे हैं सलाह के अंदर, अब आपके जो सर्कल में ईमान वाले हैं, अल्लाह भी नोट कर रहा है आपको, रसूल भी नोट कर रहा है, और ईमान वाले भी देख रहे हैं कि आप वो दोबारा गुनाह ना करें। तो एक तरह से आप पे पाबंदी हो गई। आपको पता है अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं, और ईमान वाले भी मुझे नोट कर रहे हैं जो इसका मैंने सदका दे के तारत करके सही किया था। तो ये आप पे पाबंदी हो जाएगी, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। मतलब उसमें जो आपने सवाल किया था उस चीज़ से आप बाहर निकल आएंगे, जिस चीज़ आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने गलती का इतराफ़ किया। अब एक आयत बस और पढ़ रहा हूँ, सूरह मुजादला में ये लिखा हुआ है, अगर फ़र्ज़ करी कोई ऐसा आदमी है जिसके पास गरीब आदमी है और सदका वो दे नहीं सकता, ऐसे हैं बहुत से लोग, सदका वो दे सकते हैं जो मतलब हैसियतदार है, तो उनके लिए अल्लाह ने एक तरह से इसी सिचुएशन तो यही है सारी, लेकिन उनके लिए एक वो रखी हुई दरगुजरी, वो मैं पढ़ देता हूँ आयत, उसकी 13 आयत है 58 की मुजादला की। अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इन लम तफ़अलू व ताबल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का व अतिउल्लाह व रसूलहु वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। क्या तुम्हें तरस आता है कि तुम आगे भेजो अपने मशवरे के लिए सदक़ात जो दोनों हाथों के दरमियान है, जो इनके पास है वो तो दे रहे हैं। आगे लिखा है फ़इन लम तफ़अलू, अगर उनके पास नहीं है, तुम नहीं कर सकते, बस तुम हरगिज़ नहीं करोगे, बस जब तुम हरगिज़ नहीं करोगे अल्लाह तुम्हारे ऊपर लौटेगा, बस नमाज सलात कायम करो और ज़कात और जवाज़ पेश करो। बस अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि सदका नहीं दे सकता, तो उसको अल्लाह कहे वो सलात कायम करे, जो बताया मैंने आपको, सलात कायम करे और जवाज़ पेश करता रहे उस बुराई का, जिस ज़कात जो है ना अरबी में सदका जो है वो देना होता है पैसे,
اور زکوٰۃ جو ہے وہ جواز ہے جس کا آپ نے جواز دیا. مثال کے طور پہ آپ نے جو آیت میں نے بتایا وہ پڑھی. اب لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا ہوا بھائی تم وہ غلط حرکت ہے کیا کیا؟ تو آپ نے کہا دیکھیے بھائی فلانی آیت میں لکھا ہوا تھا سورہ 17 سورہ الاسراء اس کی 32 ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اب میں نے کیا کیا اس پہ صلاۃ قائم کر رہا ہوں, میں اسی بار بار پڑھ رہا ہوں یہاں تک کہ اس پہ مجھے کنٹرول ہو گیا. میں نے صدقہ بھی دے دیا, اور اگر صدقہ نہیں بھی دے سکتے تو میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں اور جواز دے رہا ہوں. جواز کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی, میں نے یہ چیز کیا اور میں اب یہ کر رہا ہوں, یہ آپ نے جواز دے دیا. تو یہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ایمان والے, اللہ اس کا رسول اور ایمان والے آپ پہ ایک طرح سے وہ کہتا ہے نا ایمان والے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں, ولی ہے, سورہ انفال کے اندر ہے نا. تو وہ ہم ایک دوسرے, یہ نہیں کہ ہم آپ پہ کوئی نگاہ رکھ رہے ہیں کہ آپ, مطلب یہ کہ آپ نے ایک چیز کوشش کی صحیح کرنے کی, تو ایک دوسرے کے ایمان والے ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے یعنی صحیح کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ دو آیتیں ہیں, ایک میں تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا دو معبود بنا, تو انہوں نے انکار کیا اس بات کا کہ میں جب تک ان میں رہا ایسے. میری وفات کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ انہیں کیا بناتے رہے, اس کا علم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے. اب دوسری جگہ جو ہے یہ نبی کریم کے حوالے سے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ہم سے شکایت کریں گے نا, یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد ان کی قوم کیا کرتی رہی یہ بات نہیں معلوم تھی, لیکن نبی کریم کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ ان کی قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم کو اپنی وفات کے بعد کیسے پتہ چلا کہ ان کی قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. دیکھیں اصل سوری ویری گڈ, اصل میں بظاہر تو یہ بات ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ بات ان کی زندگی میں نہیں ہے, بات کے اندر ہے. لیکن اگر آپ قرآن میں گرامیٹیکلی دیکھیں تو یہ پاسٹ ٹینس میں لکھا ہوا ہے. وقال رسول, اردو فیوچر میں لکھ دیتے ہیں وقال. دیکھیے اگر یقولو ہوگا نا, یقولو یا قالا, تو وہ ہوتا ہے پریزنٹ, یا لگ جائے. اگر قالا پاسٹ, وقال رسول نے کہا تھا یا ربی اے میرا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. لیکن جیسے بھائی نے مجھے ریلائز کرایا تھا کہ وہاں پر پہلے اوپر جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ اس دن کا ذکر ہے جب بادشاہ قائم ہوئے گی, لیکن وہ پاسٹ ٹینس میں ہی لکھا ہوا ہے. آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں وقال الرسول, اور رسول نے کہا. اب وہ قالا جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں لکھا ہوا ہے, یہ نہیں لکھا یقالو, یہ نہیں کہے گا. ہم ٹرانسلیٹرز کیونکہ ہم ٹائم فریم میں پابند ہیں, تو ہم ٹائم فریم کے اندر ہم اس کو فیوچر ٹینس کر رہے ہیں. لیکن آیت میں لکھا ہے وقال رسول نے کہا تھا بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا, اس طرح لکھا ہے پاسٹ ٹینس میں. لیکن جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں اس کو فیوچر ٹینس کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخرت میں کیوں سما. اور قرآن میں عربی کے اندر زیادہ تر قرآن جو ہے وہ پاسٹ ٹینس میں لکھا ہوا ہے, زیادہ تر بتا رہا ہوں میں آپ کو. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس بھی آتا ہے لیکن پاسٹ ٹینس میں ہے. یعنی اللہ کے لیے مطلب یہ اصل میں جو ہم لوگ ہیں انسان, ہم ایک ٹائم فریم میں ہیں. ہمارے پاسٹ ہے, ہمارا اپنا پاسٹ ہے. ایک تو پاسٹ ہے, یوں نہیں ہمارا اپنا جو پاسٹ ہے, اور ہمارا اپنا ایک پریزنٹ ہے, اور ہمارا اپنا ایک فیوچر ہے. سمجھ, یہ تین ہمارے انسان کی میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پریزنٹ ٹینس بھی لکھا ہوا ہے اور پاسٹ ٹینس لکھا ہوا ہے. تو جب آپ کے بارے میں جیسے بات ہو رہی ہے تو آپ کو پریزنٹ ٹینس میں کہے گا, تو آپ کو جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب, تو آپ بالکل لگتا ہے مجھ سے خطاب کر دیا اللہ, میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن وہی بات 14 سال پہلے بھی تھی, وہ پریزنٹ ٹینس میں تھی. تو پاسٹ ٹینس بھی ہے, پریزنٹ ٹینس بھی ہے. تو یہ جو بھائی نے سوال کیا, آپ کا سوال یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا, کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس میں ہی لکھا ہوا ہے جملہ, اور یہ پاسٹ ٹینس سے چلا رہا ہے. کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے زمانے میں لوگ صحیح سب قرآن کو سمجھ رہے تھے, بڑے پہنچے ہوئے, تو بعد میں شاید ایسا ہو گیا. سمجھ رہے آپ, اس لیے وہ یہ ان کی زندگی میں سے ہی چل رہا ہے یہ سلسلہ. قرآن پاک کچھ آیتیں ہیں, جیسے مثال کو یہ 2 آیتیں اس بک میں بھی ہیں, لیکن جس میں واضح طور پر شفاعت کو منع کیا جا رہا ہے. تو اس پہ کنٹرڈکشن یعنی اختلاف سا محسوس نہیں ہوتا قرآن پاک کی آیتوں میں؟ کہاں سی آیت؟ جیسے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, یعنی کوئی شفاعت نہیں ہوگی جس کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ شفاعت کرنے والے لوگوں نے اپنے بنا رکھے ہیں, اس کو کہہ رہا قبول نہیں کرے گا وہ. اچھا دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, میں نے بتایا تھا کچھ وہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ, جب بھی استعمال اللہ کے علاوہ آئے گا پڑھیں آپ. یہاں تو ایک جنرل بتا دے کہ شفاعت یہاں ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی, یا اس دن سے ڈرو جب شفاعت نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی, کہ
یعنی اگر آپ صحیح نہیں کریں گے تو شفاعت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. اور دوسرے سیکنڈلی یہ بھی بتا دیں شفاعت رسول تو کریں گے, آیت پڑھی تھی نا میں نے آپ کو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اور بھی لوگ ہم نے بنا رکھے وہ شفاعت کرنے کا. اور زیادہ تر میں سمجھتا ہوں دنیا میں, کیونکہ وہاں نام نہیں لکھا ہوا قرآن میں تو میں نام نہیں لے رہا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اپنے شافی بنائے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اگر ولا شفاعت الا باذن ہوتا یا الا باذن اللہ تو یہ زیادہ کلیئر ہوتی بات. وہاں دیکھیں جو دیکھیں میں اب شروع میں پڑھ دیتا ہوں, جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی آیت الکرسی, وہاں لکھا تھا نا, تو اجازت دے رہا ہے شفاعت کرنے کے لیے. لیکن وہاں اجازت دے رہے ہو, یہاں کہہ رہے ولا شفاعت کوئی شفاعت نہیں ہوگی, تو یہاں تک اس سے کون سی آیتیں بتائیں, اچھا کھول کے بتائیں. پیج نمبر 10. ہاں, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم اللہ. دیکھیے یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو, ایمان والو جو صرف اللہ سے ہی مطلب جو اللہ سے ہی مطلب ایکسپیکٹیشن رکھے ہیں, یہاں اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو اس میں جو ہم نے تمہیں دیا. یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, من قبل ان یاتی یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں پر تمہاری سودے بازی, دوستی اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ولا شفاعت آ گیا نا. ہاں تو کیا ہوا, تم یہاں لگ رہے ہو تو کوئی شفاعت نہیں ہوگی. کس کی بارے میں, جو یعنی جو خرچ نہیں کرے گا اس کے بارے میں. مطلب سمجھے نا, مطلب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو خرچ کرو, اس سے پہلے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ دوستی, اور ورنہ رسول دوست ہیں, رسول شفاعت کر رہے ہیں, اور سودے بازی جو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فاستبشروا ببیعکم التی بایعتم بہ. تو سودے بازی بھی ہو رہی ہے ہماری رسول کے ساتھ, رسول کے سودے بازی بھی ہو رہی ہے ہماری. یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ایسی تمہاری سودے بازی پھر کام نہیں آئے گی, ورنہ تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی 111 میں کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, قتل بھی جاتے ہیں, مر بھی جاتے ہیں, تو ان کے لگے تو جو سودا تم نے کیا رسول سے, اللہ سے, تو سودے بازی سب بیکار ہو جائے گا, شفاعت بازی سب, اگر تم وہ نہیں کرو جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے. کنڈیشنل ہے یہ بات. لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ جو ہے شافی بنائے ہوئے, خود بنائے ہوئے یہ شافی ہیں صاحب. شفاعت کو تو ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کو اللہ جس کی اجازت دے, اور اس شخص کی ایکسیپٹنس اس کی جو صحیح کر رہا ہوگا. صرف یہ کہ اس کی اسٹرگلنگ میں اس کے اندر تھوڑا سا ڈائریکشن اس کی صحیح ہے, مگر وہ تھوڑا سا کمزوری ہے, ویکنیس ہے. ہاں, مطلب یہ یاد رکھے وہ اسٹیٹ فاسٹ وہی ہیں, ہٹا ہوا نہیں ہے راہ سے, وہ صراط مستقیم پر بھی ہے, صحیح بھی ہے, جس طرح فرشتے بھی کہہ رہے ہیں, تو انہی لوگوں کی بات کر رہا ہے. تو آدمی یہ کیسی سفارش یا بخشش ایسی کیسی ہے کہ وہ کر تو رہا ہے صحیح, تو کیا ضرورت ہے, مگر کنڈیشن لگائے جس کو اجازت دے دے. تو اس طرح ہے. جو 485 میں جو برائی کے ساتھ سفارش کا کہا گیا ہے, اس کے بارے میں اگر وضاحت کریں. اچھا, دیکھیں جو 485 میں جو آیت ہے برائی کے ساتھ شفاعت جو ہے, اصل میں دنیا میں زیادہ تر یہاں ہماری دنیا میں سفارشیں جو ہو رہی ہیں برائی, تو قرآن میں ایک آیت ہے نا 485, من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. وہ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے سفارش اس کا حصہ ہے, اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے سفارش اس کی کفالت کرنے والا ہو جائے گا, اور اللہ ہر شے پر قوت والا ہے. اب یہ جو آپ نے سوال کیا, اس آیت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صحیح شفاعت تو آپ کو پتہ چل گئی, لیکن برائی کی شفاعت اگر آپ کریں گے تو اس کے اندر آپ بھی حصہ دار ہو جائے گا, آپ کے اوپر بھی آ جائے گی کفالت, بوجھ آپ پہ بھی آئے گا. اگر آپ برائی کر, جیسے دنیا میں ہو رہا ہے یہاں پر زیادہ برائی سفارشیں کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا بوجھ آپ کے اوپر ہو جائے گا. اور یہ بوجھ الٹیمیٹ بوجھ جو ڈالا جاتا ہے کون ہے کرانے والا, برائی کی سفارش کرنے والا, وہ قرآن میں لکھا ہے سورہ الاسراء 1762, وہ ہیں ابلیس. قال اللہ, وہ بھی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. قال اریتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا. اس ابلیس نے کہا کہ تو دیکھ, کیا یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر مکرم کیا, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں سوائے چند کے اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. یعنی یہ ابلیس جو ہے کہتا ہے کہ اس کو, یعنی آدم کو مجھ پہ مکرم کیا تو میں اس کو اور اس کی ذریت کو ضرور دنیا دار بنا دوں گا. یہ اوریجن برائی کا جو دنیا میں آئے گا وہ اس کی فالنگ میں آئے گا.
قال اذهب من تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اللہ نے کہا چلا جا، پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے جو بہت بڑا جو بہت وافر جزا ہے. اب میں ہی کہتا ہوں یہ بات کیا شیطان کو نہیں معلوم کہ اس جہنم میں جائے گا؟ یعنی باقاعدہ لے کر اس نے کہا چلا جا، پھر ان میں سے جو کوئی تیری اتباع کرے گا، جو کوئی تیری اتباع کرے گا پھر بے شک تمہاری جزا جہنم ہے جو بہت بڑی بہت بری بہت وافر جزا ہے. یعنی کہ ابلیس پلس جو اس کو فالو کریں گے. تو یہ یقین کریں ماننے کے بعد معلوم ہونے کے بعد بھی لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ جہنم میں جائیں گے، سہ لیں گے. عجیب بات ہے یہ کہ مانا کہ وہ مگر اللہ کے ساتھ اس نے وہ لے لیا. اب آگے کہتا ہے اور پھر اللہ نے اجازت دی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اور ان میں سے جس کسی پر تیری استطاعت ہو اسے اپنی آواز سے بھڑکا دے اور ان پر اپنے خیالات اور مردانی طریقوں سے آمد کر، ان کے اموال اور اولاد میں شراکت کر، ان سے وعدے کر، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بات اللہ نے کہا یہ ہے پرمیشن گرانٹیڈ ٹو شیطان کہ ان آواز سے آپ کے پاس تھاٹس آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں دردن، اس سے آپ کو گمراہ کرتا ہے وہ. مگر اللہ کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. بے شک میرے بندے جو ہیں ہرگز تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور تیرے وکالت کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے. تو میں اس لیکچر اس آیت کے کانٹیکس میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بری شفاعت کا جو ذمہ دار ہے وہ شیطان ہے، اور وہ ان آواز سے مردانی وجہ سے اور آپ کو اکسائے گا. لیکن اللہ کے جو بندے نیک ہیں وہ اس کی بات مان نہیں رہے. لیکن ہیں دنیا میں جو لوگ جانتے ہیں کہ ہم غلط ہو کر رہے ہیں، ہمارے کو معلوم ہے، باقاعدہ منہ سے ایڈمٹ کریں گے یس وی آر رانگ، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم صحیح نہیں کر، پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ جاننے کے باوجود. تو یہ اللہ کی وہ ہے، اب کیا آپ اس میں کچھ کر تھوڑی سکتے ہیں. تو یہ سنت اللہ کی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی مجلس جو ہے وہ اختتام کو پہنچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.